ہیلو، میں مارک ہوں۔ اپنی پہلی کلاس میں ہم نے ایک ایسی چیز کو دیکھا جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہو، پیشن گوئی اور اس کی حقیقی دنیا میں تکمیل۔ اس کلاس میں ہم نے عہد نامہ قدیم کی کچھ نمایاں پیشن گوئیوں کو دیکھا۔ ہمارے پاس اسرائیل کی تاریخ کا نظارہ بھی تھا کہ اس قوم کے لیے پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی، اور میں نے اس بارے میں بات کی کہ بائبل میں ابھی تک ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو ہم پر، اس دنیا پر اور ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ در حقیقت میں یہاں پھر ذکر کروں گا کہ جب یسوع سے ان کے شاگردوں نے پوچھا تھا دنیا کے مستقبل کے بارے میں، اس نے کہا، جب آپ دیکھیں گے مستقبل کے واقعات جن کے بارے میں دانیل نبی نے کہا تھا، ان کو پڑھنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ جو پڑھے وہ سمجھ لے کہ یسوع ہمیں بتا رہے ہیں کہ دانیل نے جو کہا وہ اہم ہے۔ لہٰذا ہم دانیل باب 2 کو دیکھنے جا رہے ہیں، جسے تقریباً تمام مذاہب کے اسکالرز پوری بائبل دنیا کی تاریخ کا جامعی مجموعی تصویر سمجھتے ہیں۔ آئیں معلوم کریں دانیل کون تھا، اس کی زندگی کیسی تھی، اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ تاریخ 604 قبل از مسیح کے لگ بھگ ہے۔ یہودا تقریباً 800 سال کے وجود کے بعد اپنے چند آخری سالوں اور مہینوں میں ایک آزاد قوم کے طور پر تھا۔ دانیل اس وقت ایک نوجوان تھا۔ یہ ایک نوجوان کے بڑے ہونے کے لیے ناخوشگوار، غیر مستحکم، پریشان کن اوقات تھے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر چند سال پہلے کا زوال تھا۔ اس سے پہلے کے دور میں ماضی کی عظیم طاقت اسور کی بادشاہت اور بابل کی بادشاہت کا ظہور، جو اپنے سامنے سب کو فتح کر رہا تھا اور دبا رہا تھا۔ 604 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے یہودا اور یروشلم کے خلاف ایک فوجی دستہ بھیجا۔ یروشلم کے خلاف اس چھاپے میں ہمارے نوجوان نوعمر دانیل کو مجازی اور اسیر کر کے مشرق کی طرف سینکڑوں میل دور بابل لے جایا گیا۔ انہیں بابل لے جانے کے بعد دانیل اور اس کے 3 دوستوں کو نوجوانوں کے تربیتی اسکول کی طرح رکھا جو اسرائیل میں شاہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ فوری طور پر انہوں نے اپنے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے عقیدے اور عقائد پر قائم رہنے کا فیصلہ کر کے وہاں خود کو ممتاز کر لیا۔ صرف اس کا ذکر کرنے کے لیے بابل اپنے زمانے میں انتہائی خوفناک تھا، جتنا روم یا ایتھن کے زمانے میں تھا، یا آج کے جدید شہر، سنہری شہر، ذہین، جدید، طاقتور، اس وقت کے لیے دنیا کا مرکز اور بظاہر ناقابل تسخیر۔ جب دانیال اور اس کے دوست 3 سال سے بابل میں رہ رہے تھے تو ہم نے پڑھا کہ بادشاہ نبوکت نظر نے ایک خواب دیکھا اور اسے یاد نہیں تھا۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص تھا۔ ایک تو وہ عملی طور پر دنیا کا حکمران تھا، یا کم از کم اس دن کی زیادہ تر مہذب دنیا کا، اور دوسرا وہ اپنا رستہ اختیار کرنے کا عادی تھا، فوری۔ چنانچہ نبوکت نظر نے اپنے جادوگروں اور مشیروں اور ان تمام لوگوں کو بلایا جو دنیا کے حکمرانوں کے پاس ہیں، اور اس نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میری روح اس خواب کو جاننے کے لیے پریشان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ پچھلے 2600 سالوں میں بہت زیادہ نہیں بدلے، کیونکہ اس کے مشیروں نے کہا، اے بادشاہ، ہمیشہ زندہ رہو، اپنے خادموں کو خواب سناؤ، ہم تعبیر کریں گے۔ نبوکت نظر نے دیکھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہے ہیں اور کہا، خواب میرے پاس سے چلا گیا ہے۔ اگر تم مجھے خواب اور اس کی تعبیر نہ بتاؤ گے تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور تمہارے گھر گوبر کا پہاڑ بن جائیں گے۔ البتہ اگر تم مجھے خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو تمہیں میری طرف سے تحفے، انعامات اور بڑی عزت ملے گی۔ مشیر ہچکچائے اور بادشاہ نے انہیں دوبارہ دھمکی دی، جس پر وہ نہایت حیران ہوئے اور سچے ایماندار ہو کر بولنے لگے اور کہا، زمین پر ایسا کوئی آدمی نہیں جو بادشاہ کا معاملہ بتا سکے، اس لیے کسی بادشاہ، حاکم یا آقا نے کبھی کسی جادوگر یا مشیر سے ایسی بات نہیں پوچھی۔ یہ ایک مشکل چیز ہے جو بادشاہ مانگتا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں جو بادشاہ کو بتا سکے سوائے ان دیوتاؤں کے جن کی رہائش گوشت سے نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نبوکت نظر کے لیے بہت غیر اطمینان بخش ہے، اور اس نے فوری طور پر تمام جادوگروں اور مشیروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور یہ وہی عہدہ تھا جس کے لیے دانیل کو تعلیم دی جا رہی تھی۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس تمام قدیم تاریخ کا نبوت اور مستقبل سے کیا تعلق ہے۔ بس انتظار کرو، یہ آ رہا ہے۔ تو اگلی چیز جو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے چیف گارڈ میں سے ایک دانیل کے ہاسٹل میں تھا۔ اسے اور اس کے دوستوں کو بتانا کہ انہیں پھانسی کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دانیل نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب اس نے بادشاہ کے خواب کے بارے میں سنا تو پوچھا کہ کیا اس کے پاس خواب اور اس کی تعبیر کے لیے اپنے خدا سے دعا کرنے کا وقت ہے۔ یہ منظور ہو گیا اور دانیل اور اس کے دوست کچھ حقیقی دعا کے وقت پر اتر گئے تاکہ خدا کو پکار سکیں اور یہ جان سکے سب کچھ کیا ہے۔ وہ کیسے جان سکتے تھے تعبیر کیا ہے جبکہ وہ خواب بھی نہیں جانتے تھے، اور یہ جو کہتا ہے وہ آگے ہے۔ پھر یہ راز دانیل پر رات کی رویا میں آشکارا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے دانیل کو دکھایا کہ نبوکت نظر کا خواب کیا تھا اور اس کا کیا مطلب تھا۔ خدا کی مدد کے بغیر یہ مکمل طور پر ناممکن تھا۔ لہٰذا دانیل شکر گزاری کی دعا مانگتا جو یہ ہے: خدا کا نام ابد تک مبارک ہو، حکمت اور قدرت اس کی ہے، وہ عقل مندوں کو حکمت اور عقل مندوں کو علم عطا کرتا ہے، وہ گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو اندھیرے میں ہیں اور روشنی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قوت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تھا وہ مجھے بتا دیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا مطالبہ ہمیں بتا دیا ہے۔ چنانچہ دانیل بادشاہ کے محافظوں کے سربراہ کے پاس گیا اور اسے نبوکت نظر کے سامنے لانے کو کہا تاکہ وہ بادشاہ کو خواب اور اس کی تعبیر بتا سکے۔ میں اس سب کو سیاق و سباق میں رکھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ واقعی ہوا، یہ فسانہ نہیں ہے، اور جو کچھ ہم بائبل سے بتا سکتے ہیں۔ اس وقت دانیل کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اسے اور اس کے دوستوں کو کئی بار بچہ کہا گیا۔ یہاں یہ نوجوان جلا وطن تھا، اپنے خاندان سے دور، اپنی مذہبی بنیاد سے دور، دنیا کے بے رحم ظالم رہنما کے سامنے جانے کے لیے، اس بادشاہ کو بتانے کے لیے کہ اس نے کیا خواب دیکھا تھا۔ اگر کبھی کسی نوجوان کو کسی معقول الفطرت قسم کے یقین رکھنے کی ضرورت تھی تو اس وقت یہ دانیل تھا۔ دانیل کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اور ایسا لگتا ہے یہ ایک پورے تخت کے کمرے کا منظر تھا، اور وہاں بہت سے لوگ تھے، اور بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا آپ مجھے وہ خواب بتا سکتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے اور اس کی تعبیر؟ دانیل نے کہا، بادشاہ نے جس راز کا مطالبہ کیا ہے، دانشمند، نجومی اور جادوگر اور کاہن بادشاہ کو نہیں بتا سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو رازوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اس نے بادشاہ نبوکت نظر کو بتا دیا کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا۔ دانیل کے پاس دلیری اور اعتماد تھا، اور وہ خدا کو کریڈٹ دیتا تھا، خود کو نہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتا تھا کہ آسمان کا خدا بادشاہ کو بتا رہا ہے کہ بعد کے دنوں میں کیا ہوگا، لہٰذا یہ خدا کی طرف سے بادشاہ کے لیے مستقبل کے بارے میں ایک پیغام ہے۔ لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں اشکارا کرتا ہے، اور اس نے بادشاہ پر ظاہر کیا کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے ہیں یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا، اور خفیہ راز کو ظاہر کرنے والا تمہیں بتا چکا کہ آنے والا کیا ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تو یہ شروع میں حیران کن ہے۔ دانیل بادشاہ کو بتانے والا ہے کہ اس نے کیا خواب دیکھا، اور بعد میں اسے بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بادشاہ، آپ دیکھ رہے تھے ایک عظیم تصویر، اس کا مطلب ہے ایک مجسمے کی طرح۔ یہ عظیم شبیہ جس کی شان بہت عمدہ تھی آپ کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کی شکل شاندار تھی۔ اس تصویر کا سر باریک سونے کا تھا، اس کا سینہ اور چاندی کے بازو، اس کا پیٹ اور پیتل کی رانیں، اس کی لوہے کی ٹانگیں، اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھوں کے کاٹا گیا، جس نے اس مجسمے کو لوہے اور مٹی کے پاؤں پر مارا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر لوہا، مٹی، پیتل، چاندی اور سونا ایک ساتھ ریزہ ریزہ ہو کر گرمیوں کے کھلیان کے بوسے کی طرح ہو گیا، اور انہیں ہوا اڑا لے گئی، ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور جس پتھر نے مورت کو مارا وہ ایک بڑا پہاڑ بن گیا، پوری زمین کو بھر دیا۔
یہ کمرے میں ایک ناقابل یقین احساس رہا ہوگا۔ کیا دانیل نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہوگا اگر وہ غلط تھا تو کیا ہوگا؟ کیا نبوکت نظر کے مشیر توقع کر رہے تھے کہ اس نوجوان غیر ملکی بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا؟ جبکہ دانیل نے اس عجیب و غریب رویا کو بیان کرنا شروع کیا تو نبوکت نظر کا کیا رد عمل تھا؟ آئیں دیکھتے ہیں دانیل نے آگے کیا کہا جب اس نے نبوکت نظر کو خواب کی تعبیر بتانا شروع کی۔ یہ خواب ہے، اب ہم بادشاہ کے سامنے اس کی تعبیر بتائیں گے۔ ہے بادشاہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ آسمان کے خدا نے تمہیں بادشاہی، طاقت اور جلال دیا ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم بستے ہیں یا کھیتی کے جانور اور آسمان کے پرندے، اس نے انہیں تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اور تمہیں ان سب پر حاکم بنایا ہے۔ تم یہ سونے کا سر ہو۔ دانیل نے نبوکت نظر سے کہا، تم یہ سونے کا سر ہو۔ یہ اس خواب کے اسرار کو کھولنے کی کلیل ہے۔ نبوکت نظر، تم اور تمہاری بابل کی بادشاہی یہ سونے کا سر ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ یہاں مستقبل کی پیشن گوئیاں آتی ہیں۔ وہ اسے بتا رہا ہے کہ آگے کون سی سلطنت آئے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ دانیل نے نبوکت نظر کو کیا کہا اور پھر بعد میں اس کی وضاحت تلاش کریں گے۔ اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ مٹی کے اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، مگر جیسا آپ نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی، اور چونکہ لوہا اور کچھ مٹی تھی، اس لیے سلطنت جزوی طور پر مضبوط اور کچھ کمزور ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو ذرا ٹھہریں، ہم اس پر جانے جا رہے ہیں، لیکن اگلے حصے پر غور کریں کیونکہ یہ پورے باب میں سب سے اہم آیت ہے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ابد تک نیست نہ ہوگی، اور وہ بادشاہی دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑی نہیں جائے گی، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور ان تمام سلطنتوں کو کھا جائے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ایک پتھر بغیر ہاتھ کے کاٹا گیا، اور اس نے لوہا، پیتل، چاندی، سونا اور مٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خدا نے بادشاہ کو بتا دیا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ خواب یقینی ہے اور اس کی تشریح پکی۔ تو دانیل نے بات مکمل کی۔ یقیناً دانیل اور نبوکت نظر ایک دوسرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ تقریباً یقینی طور پر اس وقت موجود تمام لوگوں پر ایک خوف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا دانیل مارا جائے گا؟ کیا واقعی یہ صحیح تھا جو اس نے نبوکت نظر کو بتایا تھا؟ آئیں دیکھیں کہ بائبل آگے کیا کہتی ہے۔ تب بادشاہ نبوکت نظر دانیل کے سامنے منہ کے بل گر گیا اور حکم دیا کہ اس کے لیے نذرانے اور بخور پیش کریں۔ نبوکت نظر اپنے پورے دربار کے سامنے منہ کے بل گرا اور حکم دیا کہ اسے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ نے یہی خواب دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس سب کی یہی تعبیر ہے۔ بادشاہ نے دانیل کو جواب دیا اور کہا، واقعی تمہارا خدا دیوتاؤں کا خدا، بادشاہوں کا رب اور رازوں کو فاش کرنے والا ہے، کیونکہ تم اس راز کو ظاہر کر سکتے ہو۔ تب بادشاہ نے دانیل کو ترقی دی اور بہت بڑے تحفے دیے، اور اسے بابل کے سارے صوبوں کا حاکم اور دانشمندوں کا سربراہ بنا دیا۔ ذرا سوچے کہ آپ کے ملک کا لیڈر کسی سچائی کی وجہ سے کسی نوجوان جنگی قیدی کے قدموں میں گر گیا جو اس پر نازل ہوئی۔ اس نے اس وقت دنیا کے اس حکمران پر ناقابل یقین تصور ڈالا۔ آئیں دیکھیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ ہم دانیل کی کہی ہوئی بات سے جان سکتے ہیں کہ اس مجسمے کا سونے کا سر نبوکت نظر اور اس کی سلطنت بابل کی علامت یا نمائندگی کرتا ہے، آیت 38 سے۔ اور جہاں کہیں بنی آدم بستے ہیں یا میدان کے جانور اور آسمان کے پرندے، اس نے انہیں تیرے ہاتھ میں دیا ہے اور تجھے ان سب پر حاکم بنایا ہے، تو یہ سونے کا سر ہے۔ اور اگلی آیت کہتی ہے کہ چاندی دوسری بادشاہی تم سے کم تر کی نمائندگی کرتی ہے۔
یہ مجسمے کے حصے بادشاہوں یا ان سلطنتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن نبوکت نظر اور بابل کو سونے کا سر کیوں قرار دیا گیا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دانیال نبوکت نظر کی خوشامد کر رہا تھا، لیکن خدا نے یہ خواب خود دیا تھا، اس لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نبوکت نظر کے خدا پر بڑھتے ہوئے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ جب اس نے دانیال سے کہا، در حقیقت آپ کا خدا دیوتاؤں کا خدا، بادشاہوں کا رب اور راز فاش کرنے والا ہے، کیونکہ آپ اس راز کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے ابراہیم کے خدا کو اعلیٰ ترین خدا تسلیم کیا۔ دانیال کے باب 3 میں اس نے تمام لوگوں کو دانیال کے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور باب 4 در حقیقت نبوکت نظر نے خود لکھا۔ وہ اپنے آپ میں آنے والی مکمل تبدیلی کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی قدرت کے ذریعے واقعی ہوئی، جس نے اسے گرایا اور پھر دوبارہ بحال کیا۔ کسی اور غیر ملکی بادشاہ نے کبھی وہ فاصلہ طے نہیں کیا جو نبوکت نظر نے کیا۔ تو خدا نے اسے اور بابل کو سونے کے سر کے طور پر دکھایا، لیکن پھر دانیال کہتا ہے چاندی کی چھاتی اور بازو اس بادشاہی کی نمائندگی کرتے ہیں جو نبوکت نظر کے بعد آئے گی، یا دوسرے الفاظ میں بابل کے بعد آئے گی۔ بابل کے بعد کیا ہوا؟ تقریباً 50 سال بعد بابل کو مادیوں اور فارسیوں کی دوہری بادشاہی نے فتح کیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں دوہری بادشاہی کیا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مادی اس علاقے کے لوگ تھے جو آج شمالی مغرب ایران میں ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بابل کو فتح کیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی دیوار پر لکھے ہوئے کے بارے میں سنا ہے؟ یہ دراصل دانیال کے 5ویں باب سے ماخوذ ہے، جہاں نبوکت نظر کے شرابی پوتے نے ایک عظیم ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ اسی دوران دیوار پر ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ ہاتھ نے لکھا کہ وہ ترازو میں تولا گیا اور اسے کم پایا گیا، اور یہ کہ بابل کی بادشاہی مادیوں اور فارسیوں کے حوالے کر دی گئی۔ باپ ہمیں بتاتا ہے کہ اسی رات بابل کے دفاع کی خلاف ورزی کی گئی اور شہر میں داخل ہوئے اور مادیوں نے شکست دی، لیکن مضبوط ساتھی فارسی تھے، اور یہ دونوں بابل کے بعد قدیم دنیا کی اگلی بڑی طاقت تھے۔ چنانچہ اس مجسمے کے آگے 2 بازو تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بابل کے بعد کی بادشاہی اپنی نوعیت میں کچھ دوہری ہوگی، اور اس کے بعد آنے والی بادشاہی مادیوں اور فارسیوں کی تھی۔ ہم اس طرح کی مزید چیزیں دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم تاریخ سے جانتے ہیں کہ بابل کے بعد آنے والی بادشاہی مادیوں اور فارسیوں کی تھی۔ تیسری بادشاہی کیا تھی؟ پیتل کی۔ تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ اسکندر اعظم کی قیادت میں یونان نے 333 قبل از مسیح کے آس پاس فارسیوں کو فتح کیا۔ کیا پیتل کا پیٹ اور رانیں یونان کے ساتھ کسی علامتی تعلق کو ظاہر کرتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ یونان کے لوگ بہت جسمانی اور حساس طبیعت کے حامل تھے، نیز وہ بہت روحانی ذہن کے حامل تھے، اور بائبل کہتی ہے روح کا مسکن ہمارے جسموں کے اندر ہے۔ اور چوتھی سلطنت لوہے کی ہوگی۔ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، روم نے تقریباً 44 قبل از مسیح میں یونانیوں سے عالمی طاقت کا اقتدار سنبھال لیا۔ یہاں علامت بہت واضح ہے۔ ایک تو رومی فوج لوہے کی طرح مضبوط تھی، اور رومی حکومت کے 100 سال سے زائد عرصے تک بنیادی طور پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ پیکس رومانا روم کے امن کا دور تھا، اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جو ان کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ یہاں ایک اور چیز ہے جو رومی سلطنت کی تصویر کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہے۔ کیا آپ اٹلی کی شکل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ رومی سلطنت کا مرکزی زمینی حصہ کس شکل کا تھا؟ یہ کس چیز کی مانند تھا، ایک ٹانگ یا ایک جوتے کی مانند؟ مجسمے کے 2 بازو تھے جو مادیوں اور فارس کے بارے میں کسی دوہرے پہلو کی نشاندہی کرتے تھے۔ کیا 2 ٹانگیں رومی سلطنت کے کسی دوہرے پہلو کی علامت تھیں؟ یقیناً ایسا ہی تھا۔ روم کے زوال کے بعد مغربی حصہ منہدم ہو گیا، لیکن مشرقی حصہ بازنطینی سلطنت تقریباً مزید 1000 سال تک قائم رہی۔ اس کا مشرقی صدر مقام قسطنطنیہ تھا، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے۔ لہٰذا 2 ٹانگیں جو چوتھی سلطنت کے 2 حصے جو دانیال اور نبوکت نظر کو تقریباً 500 سال پہلے دکھائے گئے تھے، لیکن چوتھی سلطنت کے بعد تصویر بدل جاتی ہے۔ وہاں وہ عجیب پاؤں اور انگلیاں ہیں، لوہے کا کچھ حصہ اور مٹی کا کچھ حصہ۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، اگر لوہا رومی کیسروں اور ان کے بعد آنے والے دیگر آمروں کی آمرانہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے تو مٹی عوام کی حکومت یعنی جمہوریت کی علامت ہے۔ خدا کے کلام میں مٹی ہمیشہ لوگوں کی علامت رہی ہے، جیسا کہ یسایہ 64:8 میں کہا گیا، ہم مٹی ہیں۔ لہذا عوام کی حکومت ایک مٹی کی حکومت ہے۔ یہ عام طور پر ایک کمزور حکومت ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوہے کی طاقت نہیں ہوتی، جو مضبوط آدمی کی آمریتوں کی نمائندگی کرتی ہے، جن کے پاس عام طور پر ایک آہنی آدمی ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ آمریتیں جو اب تک ہم نے تاریخ میں دیکھی ہیں۔ اور کہتا ہے بادشاہتیں تقسیم ہو جائیں گی۔ روم کے زوال کے بعد کوئی ایک طاقت مکمل طور پر غالب نہیں رہی۔ طاقتور سلطنتیں ضرور موجود رہی ہیں، جیسا چند ایک کے نام: برطانوی، فرانسیسی، ہسپانوی، عثمانی اور چینی سلطنتیں، لیکن کوئی بھی طاقت ویسے مکمل طور پر غالب نہیں رہی جیسے روم تھا۔ لیکن اس پتھر کا کیا ہوگا جو ہاتھوں کے بغیر کاٹا گیا ہے؟ یہ مجسمے کے پاؤں اور انگلیوں پر مارتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعہ کس وقت پیش آئے گا، یہ کب ہوگا۔ روم کے زوال کے بعد پتھر کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کی تمام بادشاہتوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ دانیل پتھر کے مجسمے کو مارنے اور پورے مجسمے کو بکھر جانے کی کیا تعبیر بیان کرتا ہے؟ یہ ہے جو اس نے نبوکت نظر سے کہا، شاید اس پورے باب میں سب سے اہم آیت۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ابد تک نیست نہ ہوگی، اور وہ بادشاہی دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑی نہیں جائے گی۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور ان تمام سلطنتوں کو کھا جائے گی، اور یہ ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ وہ پتھر جس نے مورت کو مارا اور یہ عظیم پہاڑ جس نے پوری زمین کو بھر دیا، زمین پر آنے والی خدا کی بادشاہی ہے۔ خدا اس زمین پر ایک بادشاہت قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ قومیں موجود ہوں گی جو رومی سلطنت سے نکلی ہیں اور اس کے بعد آئی ہیں، جنہیں لوہے اور مٹی کے پیروں اور انگلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بغیر ہاتھوں سے کاٹے ہوئے پتھر سے کیا مراد ہے؟ یسوع کو کونے کے سرے کا پتھر کہا گیا ہے۔ وہ اس بادشاہت کا وارث بننے والا ہے جو اس کے لیے اور ان کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے اسے چنا ہے۔ اور یہاں ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، کیا آپ نے دیکھا ہم ان پیشن گوئیوں سے جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں ایک ایسی پیشن گوئی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ابھی مکمل طور پر پورا ہونا باقی ہے۔ ہم اس ناقابل یقین لمحے کو یاد کر سکتے ہیں جب دانیل نے نبوکت نظر کو اس کا خواب بتایا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مجسمے کے ہر حصے کی تکمیل بوم 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 ہو رہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک پیشن گوئی دیکھتے ہیں جس کی مکمل تکمیل ہونا ابھی باقی ہے جب پتھر آئے گا تاکہ ان تمام سلطنتوں کو پاش پاش کر دے۔ ہم زمین پر خدا کی بادشاہی کو یسوع کی ذات میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نبوکت نظر نے اس پر شک نہیں کیا، وہ جانتا تھا کہ یہ وہی خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ دانیل کے قدموں میں گر پڑا اور اسے اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ یقیناً دن میں سے زیادہ تر پیشن گوئیاں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں، تو پھر آخری کیوں نہ پوری ہوگی؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ سب جانیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے لیے اس موجودہ بری دنیا سے کئی بہتر کچھ رکھتا ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی اور ایک افسوسناک خبر ہے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہ دنیا بد سے بدتر ہو جائے گی، لیکن خوشخبری بہت پہلے لکھی گئی تھی، اور میں وہ آیت آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ابد تک نیست نہ ہوگی۔ ہم اس کلاس کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو سن کر آپ میں سے کچھ لوگ پریشان یا خوف زدہ ہو جائیں کہ کیا خدا واقعی زمین کی تمام قوموں کو تباہ کر دے گا؟ تو پریشان نہ ہوں۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، لیکن یقین کریں یہ سچ نہیں۔ یسوع مسیح نے سکھایا تھا کہ اس کی زمین پر واپسی سے پہلے کچھ مخصوص واقعات ہوں گے، واضح نشانیاں اور تنبیہات، اور ہم ان نکات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔
لیکن آپ کی فکر دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ زمین پر آنے والی خدا کی بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے مدعو ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا اسی لمحے آپ کے دل میں اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ فرمایا، اور میں تمہیں نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تمہیں عنایت کروں گا۔ آپ آنے والی بادشاہی کو ابھی اسی لمحے اپنے دل میں حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں قائم رہے گی۔ یہ بالکل آسان ہے، بس ایک دعا کے ذریعے میرے ساتھ کہیں، پیارے یسوع، میں آپ کی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ برائے کرم میرے دل میں آ جائیں، میرے گناہوں کو دور کر دیں اور وہ نیا دل اور روح مجھے عطا کر دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، تاکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ اور آپ کے لوگوں کے ساتھ جی سکوں اور محبت کر سکوں۔ یسوع نے فرمایا کہ وہ جواب دے گا۔ اس نے کہا، دیکھو میں دروازے پر کھڑا دستک دے رہا ہوں، یہ تمہارے دل کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس آؤں گا۔ لہٰذا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ آپ کے دل میں ہے تو آپ اس کی بادشاہی میں ہوں گے۔ اپنی اگلی کلاس میں ہم دوبارہ دانیل کو دیکھیں گے، اب ایک بزرگ شخص کے طور پر۔ نبوکت نظر سے ملاقات کے بعد دانیل نے تمام عمر بابل میں ایک اعلیٰ عہدیدار کے طور پر خدمت سر انجام دی۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں دانیل نے خواب اور رویا دیکھنا شروع کیے، جو بائبل میں سب سے حیران کن اور حیرت انگیز واقعات میں شمار ہوتے ہیں۔ ہماری اگلی کلاس دانیل باب 7 پر مشتمل ہوگی، اور اگر آپ کو باب 2 دلچسپ لگا تو آنے والا باب آپ کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ مجھے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد انتظار ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔